بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 209 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 203 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 203 ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ من جس شخص نے تشبہ مشابہت اختیار کی، بقوم کسی قوم کی، فہو منہم بس وہ انہی میں سے ہے۔ من جس شخص نے تشبہ مشابہت اختیار کی، بقوم کسی قوم کی، فہو منہم بس وہ انہی میں سے ہے۔ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، بس وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہاں پر تشبہ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب تفاعل جیسے تشبہ یا تشبہ، تشبہن بمعنی ایک دوسرے کی شکل و صفت اختیار کرنا۔ پھر مجرد میں یہ مستعمل نہیں ہے۔ تشبہ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب تفاعل جیسے تشبہ یا تشبہ، تشبہن بمعنی ایک دوسرے کی شکل و صفت اختیار کرنا، جبکہ مجرد سے یہ مستعمل نہیں ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کا مدعا یہ ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کو بھی اس قوم جیسی برائی یا بھلائی ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی اس پر وہی گناہ ملے گا جو ایک فاسق اور فاجر شخص کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک صالح آدمی کی مشابہت اختیار کی تو اس کو بھی اس پر وہی اجر ملے گا جو ایک نیک صالح آدمی کو ملتا ہے۔ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس میں ہر قسم کی مشابہت داخل ہوگی، خواہ لباس کی ہو یا اخلاق کی، افعال، کردار، رہائش، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے وغیرہ، یہ سب اسی حکم میں داخل ہے اور اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اصل میں شریعت کی منشا یہ ہے کہ آدمی ہر کام میں صالح لوگوں کا دامن پکڑے تاکہ حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے، المرء مع من احبہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، من کلمہ شرط، تشبہ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم کا ہے، اس لیے اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار نکالیں گے۔
جو کہ ضمیری مرفوع متصل کی قسم ہے، اور یہ مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے۔ بقوم اس میں با جارا، اور قوم مجرور بالکسر لفظاً، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تشبہ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے جا کر فہو منہم اس کے لیے جزا ہے۔ فہوا اس میں فا جزائیہ، ہوا ضمیری مرفوع منفصل مرفوع محلن ہو کے مبتدا، منہم اس میں من جارا، اور ہم مجرور ضمیری مجرور متصل، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائن محذوب کے ساتھ۔ کائن اس میں فاعل شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ہوا مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔